کر لیے ہیں, اپنی مرضی کے پیر اور امام کھڑے کر لیے ہیں. جب اللہ کا دین تھا تو اللہ سے پوچھتے اللہ ہمارا امام کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں امام ہر قوم کا نبی ہوتا ہے. اور بیت المقدس میں معراج والی رات سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے محمد کریم علیہ السلام کو مصلی پہ کھڑا کر کے اللہ نے پوری انسانیت کو قیامت تک بتا دیا کہ اب صرف امام ہی نہیں, امام الانبیاء بھی ہیں. جن کو میں نے بھیجا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ. ہر بندے پر, اور آپ اس کی بات سمجھے ذرا, اگر کوئی شخص تمہارے پیر کا انکار کر دے, اللہ کی قسم وہ کافر نہیں. تمہارے مرشد کا انکار کر دے وہ کافر نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کا انکار کر دے وہ کافر نہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو نہ مانے وہ کافر نہیں ہے. وہ امام مالک, امام احمد, امام شافعی جو علم, زہد, ورع اور تقوی میں اپنی مثال آپ تھے, اس کے باوجود بھی ان کو نہ ماننے والا وہ کافر نہیں ہے. ایک ہی ہستی ہے, اس لیے ان کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ کافر کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ ان کو امامت کے تاج اللہ نے نہیں پہنائے. اللہ نے اپنا امام بلکہ امام الانبیاء ایک ہی بنایا ہے جس کا نام محمد ہے علیہ السلام. اس کا انکار کرو گے تو کافر ہو. کوئی تو تفریق ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں محمد کریم علیہ السلام کی ہر ادا کو, ہر بات کو, مسکراہٹ کو, آنسوؤں کو, ہونٹ ہلانے کو, نماز پڑھنے کو, ہر بات میں اللہ کے نبی کی لکھا کرتا تھا. یہ بات دیکھ کر بعض لوگ کہنے لگے معاملہ اللہ کے دین کا ہے. محمد کریم علیہ السلام کبھی ناراض بھی ہوتے ہیں, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی گھر کے ماحول سے آ رہے ہوتے ہیں. ہر بات نہ لکھا کر لوگوں کو پیش کرنے کے لیے پہلے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ادا, آپ کی یہ عطا, آپ کی یہ حدیث, آپ کی یہ سنت, آپ کے یہ فرمان میں لکھوں یا نہ لکھوں, آپ سے پوچھا کر پھر لکھا کر. عبداللہ کہتے ہیں احترام نبوت میں, احترام رسالت میں پوچھنے کا حوصلہ مجھ سے نہ ہو سکا, میں نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ میں تمہیں دیکھتا تھا کہ میرے وجود سے جو صادر ہوتا ہے تم لکھا کرتے تھے, اب لکھتے نہیں ہو, کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے, کچھ ساتھیوں نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی غصے میں ہوتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کبھی کسی پریشانی میں ہوتے ہیں, کبھی کسی اور بات ہو سکتی ہے. معاملہ اللہ کے دین کے پوچھا کر پھر لکھا کر, ایسے نہ لکھا کر. اللہ کے رسول علیہ السلام پوچھنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں تھا, میں نے اسے لکھنا چھوڑ دیا. میں یہاں رک کر اس بات کو یہ چھوڑ رہا ہوں, آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی, اس کو مکمل ابھی میں نہیں کر رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شاگرد ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کنیت ابو یوسف ہے, نام یعقوب ہے, جو فقہ حنفی کی کتابوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دائیں بائیں جو ان کے عظیم الشان شاگرد ہیں وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں علم کے بہت بڑی شخصیات تھیں. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. امام ابو یوسف, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر بات لکھتے ہیں, جو فتویٰ دیں وہ لکھ لیتے ہیں, جو بات بتائیں شاگرد کی لکھ لیتے ہیں. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اپنے شاگرد کو, یہ دونوں پہ غور کریں. اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا عبداللہ لکھتا کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول یہ بات ہے, کبھی غصے میں ہوتے ہیں, کبھی آپ پریشانی میں ہیں, کبھی کوئی بات ہو سکتی ہے, لوگوں نے ایسا کہا ہے, پوچھنے کا حوصلہ مجھ میں نہیں ہے. محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ میری ہر بات کو لکھ, میری ہر ادا کو لکھ, میری ہر سنت حدیث کو لکھ,
قسم ہے اللہ عز و جل کی، اللہ اس وجود سے، ان ہونٹوں سے سوائے حق کے کچھ اور صادر نہیں ہونے دیتا۔ امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ اے یعقوب، وائے یعقوب، افسوس ہے تجھ پر یعقوب، اے ابو یوسف، میری ہر بات تو لکھتا ہے، ممکن ہے آج میں نے کوئی مسئلہ بتایا ہے، کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے کسی سے مل جائے، میری پہلی بات جو اللہ کے نبی کے حدیث سے ہٹ کے ہوگی میں چھوڑ دوں گا، تو لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ اترکو قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، خبردار لوگوں، میری کوئی بات بھی ہو اگر محمد کریم علیہ السلام کی بات سے، حدیث سے، سنت سے ہٹ جائے تو میری بات کو رد کر۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری ہر بات نہیں لکھنی، آج میرا ایک فتویٰ ہے کل کوئی بدل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے تحت اللہ کے پیغمبر کی صحابی کا فتویٰ آ جائے، میری ہر بات نہ لکھا کر، افسوس تجھ پہ، پہلے پوچھ مجھ سے کہ جو بات میں نے کی ہے اللہ کی کتاب سے اس کی دلیل کیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے دلیل کیا ہے، میری ہر بات نہ لکھا کر۔ کیوں؟ ان کی بات کی گارنٹی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کو تو میں نے امام بنایا ہے، ان کو تو امام، تاج امامت، تاج نبوت، تاج ختم نبوت تو رب العالمین نے سجایا ہے، اور اتنی بڑی بات کر دی اللہ عز و جل نے کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تمہارا دین، تمہارا مذہب، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل، ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جیسے اللہ کہتا ہے ویسے تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ تو ہم سے کلام تو نہیں کرتا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ تو ہم سے کلام نہیں کرتا، تیری شان اتنی اعلیٰ ہے کہ ہر انسان اس لائق نہیں کہ تو اس سے کلام کرتا رہے۔ اللہ پھر ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ بات تیری رضا ہے، یہ بات تو کہتا ہے، یہ عقیدہ تو ہمیں سمجھاتا ہے، یہ عبادت تو ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ السلام، جب ان کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ میرے بھیجے ہوئے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں ان کے ہونٹوں سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں نکلتی، میرے فرمانے پر، میری وحی پر نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں گارنٹی دیتا ہے اس روئے زمین پر محمد کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے، چاہے وہ تقوی کے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر بھی ہو، علم کا بڑے سے بڑا پہاڑ بھی ہو، کوئی اس کی بات کی گارنٹی اللہ یہ نہیں کہتا کہ امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، کوئی بزرگ چشتی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی عالم دیوبندی ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی بریلوی ہو، اللہ نہیں فرماتے کہ تم اس کی بات مانو، اس کا معنی ہے کہ اللہ کی بات تم نے مانی ہے، نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ گارنٹی دیتے ہیں ایک ہستی کی، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مان لو تم نے اللہ کی بات مانی۔ حضرات یہی وہ چیز ہے، ہمارے اپنے انداز میں غلطی موجود ہے، ہو سکتی ہے، ہم سے خطائیں ثابت ہوتی ہیں، آپ کو ہم سے گلہ شکوہ ذاتی طور پہ ہوگا، ہمارے کسی نادانی میں دانستہ غیر دانستہ کوتاہیوں پر تمہیں گلہ ہوگا۔ قسم حق ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص زمین پر ہے، کوئی گروہ اس زمین پر ہے جو صرف اسی تیر کو پیش کرتا ہے جو اللہ عز و جل نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے، اور انہوں نے قید لگا دی ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اطاعت کے لائق محمد علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں، وہ صرف اہل حدیث کا گروہ ہے۔ ہمارا کوئی اختلاف اس سے نہیں، ہمیں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے تم ائمہ کو نہیں مانتے؟ اگر ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر ہم کہیں کہ ان کی بات جب تک اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی کے سنت سے ثابت نہ ہو، ہمارے لیے اللہ کا دین نہیں، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ قرآن کہتا ہے۔ اور آج میری بات کو آپ نوٹ کر لیں، اگر اس روئے زمین پر امت مسلمہ کو عروج چاہیے،
اختلاف کا خاتمہ چاہیے، امت کو اتحاد چاہیے، تو پھر ایک ہی بات ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر تم میں کسی مسئلے کے اختلاف ہے، وہ رفع الدین کے ہے، وہ آمین کے ہے، وہ عقیدے پر ہے، توحید پر ہے، کسی مسئلے پر جو تمہیں سمجھنے میں غلطی لگی ہو، اللہ کے دین کے اندر اپنی غلطیوں کو ہٹانا چاہتے ہو، امت کو متفق کرنا چاہتے ہو، اتحاد کی دعوت دینا چاہتے ہو، تو آئیے اس کا ایک ہی حل ہے کہ محمد فرق بین الناس۔ حدیث رسول علیہ السلام کہ لوگوں میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے تو محمد کریم کو دیکھیں، جو کچھ اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے وہ حق ہے، آئیے امت پہ اس کو اکٹھا کر لو۔ اگر اس پہ اکٹھا کر سکتے ہو، یہی دین ہے، یہی اللہ کی منشا ہے، اور یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ کتاب اللہ کو پڑھیے، ہم تو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، اور احادیث رسول اللہ کو، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ابن ماجہ ہے، جاؤ ہم کھلے دل سے یہ بات کہتے ہیں، قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھیے، چاہے تمہارے جس عالم پہ تمہیں اعتماد ہو وہ ترجمہ لے کر پڑھ لو، اور صحیحین، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سیاستہ، ان کے تراجم اگر آپ عربی نہیں جانتے، اپنے ہی معتمد جس پر آپ کو اعتماد ہو اس مولوی کا لے کر پڑھتے جاؤ۔ آئیے مل بیٹھ کر اللہ کا دین سیکھیں، اپنی کوتاہیوں کو دور کریں، اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ امت مسلمہ کی نمائندگی کریں، نہ کہ اپنے اپنے فرقے اور گروہ کی نمائندگی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے علماً اور عملاً تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معزز مہمان تشریف لا چکے ہیں، اب آپ ان سے بہترین انداز میں اللہ کا دین سیکھنے کے دو طریقے، یا پڑھیے یا اہل علم سے سنیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے علم اور عمل پہ اللہ ہمیں قائم رکھے، اور اسی پر اللہ ہمیں موت دے۔